الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم یعنی کفر و شرک کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں فرماتا کہ وہاں کے لوگ کچھ بھی خبر نہ رکھتے ہوں. پچھلی آیہ کریمہ میں وہ حالات جو روز معاشر پیش آئیں گے، پھر اللہ جل شانہ کا وہ احسان جو انبیاء رسول کی صورت میں اس نے ہمیں عطا فرمایا، جہاں سے کل بنی نوع انسان کو رہنمائی نصیب ہوئی. ہر سوال چاہے وہ دار دنیا سے ہے یا یہاں سے آنے کا جو پہلا حصہ ہے وہاں کی بات ہو، یا آئندہ آنے والے جو حالات پیش آنے ہیں وہ باتیں ہوں، ہر وہ سوال جو ہماری ضرورت ہے اس کا اللہ کریم نے ان ہستیوں کے ذریعے جواب ہمیں ارشاد فرمایا. پھر بات آئی قیامت اور حساب کتاب کی. تو جو ظلم و شرک کر رہا ہے، آج ہر ایک کے پاس اپنا ایک جواز ہوتا ہے، بھلے وہ غلط کر رہا ہو، غلط کام کے لیے بھی ہر کوئی ایک جواز رکھتا ہے. لیکن قیامت کے دن جنہوں اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، اور اس اقرار میں یہ جو پچھلی آیہ کریمہ جس میں ہم نے تلاوت کی تھی، قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، کہ وہ کہیں گے ہم نے اپنے اوپر جرم کا اقرار کیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا. ان کا اقرار بھی بیان فرمایا اور اللہ جل شانہ نے سبب بھی ارشاد فرمایا کہ کیا سبب تھا کہ وہ اس ظلمت میں گرے رہے. ان کا وہ لالچ جو دنیا کی زندگی یا دنیا کے حالات کی طرف تھا، وہ رغبت، وہ نفسانی خواہشات جو اس دار دنیا کی زندگی کے حوالے سے ان کے اندر پنپتی رہیں، یہ وہ اسباب تھے جس سے انہوں نے ظلم کیا. لیکن دنیا میں جواز کھڑ سکتے تھے، کھڑتے رہے. قیامت کے دن حقیقت اس طرح روشن ہوگی کہ صاحب جرم اپنے جرم کا اقرار کرے گا. تو اس اقرار کے ساتھ پھر جو بیان ہو رہا تھا کہ وَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، انہوں نے اپنے آپ پر گواہی دی کہ وہ کافر تھے. یعنی جو جواز گھڑا گیا وہ سارے جواز ختم ہو گئے، اور اقرار نہ صرف اپنی غلطی کا بلکہ اقرار غلطی کی اس نزاکت تک پہنچا دیتا ہے کہ غلطی اختیار کر کے پھر جو معاملات اختیار کیے گئے یا جو حصے اختیار کیے گئے، جو عقائد اپنائے گئے، جو عمل کیے گئے، ہر ایک بات باریکی تک مانتے چلے جائیں. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، کہ اللہ جل شانہ کسی بستی کو تباہ نہیں فرماتے. قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات بیان فرمائے گئے، اور اس میں ایسے بے شمار پہلو ہیں کہ لوگوں نے، اقوام نے زیادتی کی، ظلم کیا، اللہ کریم کے انبیاء اور رسول کے مقابل آئے، اللہ جل شانہ کا حکم جو ہے اس کا انکار کیا، ظلم کیا. جب ایک حد سے تجاوز کیا تو پھر ایک گرفت آئی عذاب کی صورت میں، اس سے مخلوق پھر بھگتی. پھر دنیا ہی میں اللہ کریم نے دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا کہ اس رستے کا انتخاب اس انجام سے ہمکنار ہونا ہے جو ان اقوام نے یا اس قوم نے حاصل کیا. اور اللہ جل شانہ نے یہاں اپنا قانون ارشاد فرمائے، کیونکہ وہ خالق ہیں، مالک ہیں، رب العالمین ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے.
وہ بے نیاز ہے، باقی ہر کوئی محتاج ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بستیوں کو تباہ کرنا یہ ان کا اپنا عمل ہے جو ان کی تباہی کا سبب بن رہا ہے، وگرنہ اللہ کریم کی ذات تو غفور الرحیم ہے، اس نے پیدا فرمایا۔ اور اس پیدائش میں جو مقصد تخلیق انسان کو عبادت کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے آیات میں فرمایا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں تربیت فرمائی گئی ہے کہ مقصد تخلیق اللہ کریم کی عبادت ہے۔ اب وہ غفور الرحیم مستغنی، اسے کوئی احتیاج نہیں۔ ہم جب دین اسلام سے، تعلیمات اسلام سے دور ہوتے ہیں، ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے کا، بحیثیت مسلمان بات کر رہا ہوں، صرف انسانیت یا اولاد آدم علیہ السلام عمومی بات نہیں کر رہا، خصوصی بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان بھی جب امتی کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوتا ہے، محض رسمی یا رواجی پہلو رہ جاتے ہیں، تو اس بات کی نزاکت کو وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم کی جو عبادت ہے یہ اللہ جل شانہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے اور یہ میری ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح معزز سامعین کرام، جیسے وجود انسانی کی ضرورت خوراک ہے، اب کہیں کسی انسان کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خوراک کھانے کے بعد پھر یہ احسان جتا رہا ہو کہ ہاں میں نے خوراک کھائی۔ وہ خوراک اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، پھر اسے کھانے کے ایک نوالے تک کاوش کرتے ہوئے ہاضمے کی صورت تک کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ عبادت کی طرف آتے ہیں تو جو بنیادی عقائد ہیں، شرائط ہیں ایمان کی، اس میں بہت بڑا حکم ہے ایمان بالآخرہ۔ اب ایمان بالآخرہ انجام ہے، کیسی راہ اختیار کی، انجام ویسا ہوگا۔ راستہ اعلیٰ تھا، انجام اعلیٰ ہوگا۔ راستہ عمومی تھا، انجام عمومی ہوگا۔ راستہ بد تھا، انجام بد ہوگا۔ اب جس درجے کا وہ یقین، جزا و سزا کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اپنا سامان، اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنی وہ گٹھڑی جو اختیار کیے گئے اعمال کی ہے، وہ گٹھڑی کی صورت میں اپنے کندھے پر اٹھائے، جب یہ یقین ہو کہ اللہ کے حضور پیش ہو، پھر ہمارا جو پیش کرنا معزز سامعین کرام، قرآن کریم میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کو وہ باتیں بھی بتلائی جائیں گی جو وہ بھول چکے ہوں گے۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہم اپنی کیے گئے بد عملی کو بھول سکتے ہیں، لیکن جب حساب کتاب کی بات آئے گی تو وہاں پھر کوئی چیز کمی بیشی نہیں ہوگی، جو ہے عین اپنے ہونے کے مطابق حاضر ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ خالق ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق یہ بات مقابل ہے نہیں، جو مقابل سمجھتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ کریم ہے، اس نے کسی بستی کو، جب یہ فرمایا گیا نا کہ ذالک علم یقر ربک مہلک القری کیوں بظلم واہلھا غافلون، اس نے تو سبب عطا فرمائے، انہوں نے اپنی غفلت جو تاری اس کے سبب جو ظلم کیا، پھر وہ ان کو دنیا میں سزا ملی۔ تو یہاں یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے احتیاج نہیں، عبادت ہماری ضرورت ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وجود انسانی کی بقا اس آب و ہوا اور خوراک سے اللہ کریم نے اس عالم آب و گل میں رکھی ہے، اسی طرح جو روح انسانی ہے، جو طلب انسانی میں کیفیت ایمان کی ہے، اس کی جو صحت ہے اور اس کو جو توانائی ملتی ہے، وہ
بنیادی حصہ عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات۔ اب جب بات ایمان کی آئے گی، جتنا مضبوط ایمان ہوگا معزز سامعین کرام، اتنا اعلیٰ عبادت کا اختیار کرنا نصیب ہوگا، اور جتنا خشوع و خضوع عبادت کے اختیار کرنے میں نصیب ہوگا، پھر اسے شرف قبولیت بھی انہی مدارج کے مطابق نصیب ہوگی۔ عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہونا، اس کی ظاہری مثال یا اس سے سمجھا جا سکتا ہے نشانی کے طور پر اعمال۔ عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہونا، اس کی شہادت اعمال کی صورت میں، کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، وہ کن معاملات کا چناؤ کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم رسم و رواجات کو، اپنی پسند و ناپسند کو اختیار کرتے چلے جائیں، اور یہ جو قرآن کریم، اللہ کریم کا کلام ہمیں نصیب ہوا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، جو اس قرآن کریم کی اسرار و معارف وہ عملی صورت میں ہمیں عطا ہوا، اس سارے کو چھوڑ دیں، تو پھر جس راہ کا ہم انتخاب کریں گے، جیسی راہ ہوگی معزز سامعین کرام، پھر ایسی ہی منزل بھی ہوگی۔ اور یہ قانونی قدرت ہے کہ کسی پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اس پر سزا کا اطلاق ہو جائے کہ اس تک حق کی رسائی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وقت ہے، اسے عہد فترت کہتے ہیں، اور لگ بھگ 500 سال کا ہے۔ اس میں بھی جب بات ایمان اور بے ایمانی کی آتی ہے تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ جسے اس تمام نظام حیات کو دیکھ کر یہ سمجھ نصیب ہو کہ کوئی ذات ہے جو آخری ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اس سارے نظام کا مالک بھی ہے، سارے نظام کے چلنے کا سبب بھی ہے، تو وہ جو وحدانیت باری تعالیٰ کا ایمان ہے، ان کا مسلمان ہونا، ان کا صاحب ایمان ہونا اس سے کافی تھا۔ پھر وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہم اکثر دوسرے کے حساب میں یا دوسروں کے سوالات میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہماری ضرورت جو ہے وہ اپنی ذات ہے، کیونکہ لحد میں جو اترے گا اس نے اس کا حساب دینا ہے جو حصے اس سے متعلق ہیں۔ ہم ساری بحث، ساری کاوش اور سارا زور اس پر صرف کر دیتے ہیں جو میرے سوالات کے حصے میں سے نہیں ہے، شاید اس کے سوالات کسی اور سے متعلق ہوں، لیکن میں ساری طاقت اسی پر صرف کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں محض رواجی طور بحث مباحثے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اخلاقیات پر کتنی بات ہو رہی ہوگی، صحیح اور غلط پر کتنی بحث ہو رہی ہوگی، کتنا تبصرہ ہو رہا ہوگا دوسرے کے اعمال پر، یقین مانے دوسرے کے کپڑوں پر، اس کے انداز گفتگو پر، اٹھنے بیٹھنے پر کتنی بات ہو رہی ہوگی، کتنی تنقید ہو رہی۔ کیا ضرورت ہے میاں؟ وہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں تخریب میں، اسی وقت کو تعمیر میں بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہی وقت کسی تسبیح کی ادائیگی میں ادا کیا جا سکتا ہے، وہی وقت قرآن کریم کی تلاوت میں ادا کیا جا سکتا ہے، وہی وقت کسی سمجھنے سیکھنے میں اختیار کیا جا سکتا ہے، وہی وقت کسی اعلیٰ عمل کے اختیار کرنے میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ناقص رائے ہے کہ جہاں جیسی زندگی جس کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جتنی فرصت اس نے عطا فرمائی ہے، حق کی طرف چلنا شروع کر دیا جائے، وقت کو نہیں بچتا۔ دنیا کے معاملات میں جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں فارغ نہیں ہوں، اور جسے یہ سمجھ نصیب آ جائے کہ میری ایک ایک سانس، میری ایک ایک نگاہ، سمع و بصر کا ایک ایک حصہ، میرا اٹھایا گیا ایک ایک قدم، اختیار کی گئی وجود کی ایک ایک حرکت، ہر شے کا اللہ کے حضور جا کر حساب دینا، اس کے پاس کہاں سے فرصت آئے گی؟
ایک خوشہ اور اس خوشے میں ایک دانہ، جب اس دانے کے حساب کتاب تک کی باری آئے گی تو میاں ہمارے پاس فرصت کہاں ہے؟ پھر ایک اور بڑا خوبصورت پہلو وہ یہ ہے، اسی زندگی پر آخرت کا انحصار ہے، اور یہاں زندگی عمل صالح کے اختیار، سیکھنا، اختیار کرنا، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہونا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، کسی طرف جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو آپ نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ایسے جھک کر ایک جگہ سے گزرے جیسے کوئی شے آڑے آ رہی ہو، تو کسی دیکھنے والے نے عرض کی کہ حضرت آپ ایسے جھکے جیسے کوئی چیز آڑے آ رہی ہے، تو معاملہ یا ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ ایسی صورت نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، اس کی ٹہنی تھی، اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار گزرے، تو اس درخت کے قریب آ کر آپ نے اس طرح اپنا وجود مبارک جھکا کر ایک طرف ہو کر آپ گزرے۔ اب یہ کوئی حکم عبادت کے معنوں میں نہیں تھا، امور عادیہ بھی نہیں تھی، ایک صورت پیش آئی، اس سے متعلق آپ نے ایک صورت اختیار کی، عمل کی۔ اب بات تعلق کی ہے، بات محبت کی ہے، بات عقیدت کی ہے، اور بات اللہ جل شانہ کی عطا کی ہے۔ اس درجے کی اس نے ہدایت عطا فرمائی، ان باریکیوں تک کو وہ ہستیاں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں جو ہیں وہ رہنمائی کی ایک صورت ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، چونکہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں تربیت نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم جب اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو کسی کی ذات کو زیر بحث لاتے ہوئے فرض نماز چھوٹ گئی۔ اب فرض کا درجہ دیکھیں، ایمان اور بے ایمانی، کفر و شرک اور اس حق کے مابین تفریق کرتے، کافر و مسلم کے مابین پہچان، عمومی بحث میں کسی کی ذات کو زیر بحث لاتے ہوئے اور کیا ہوا، کچھ ہوا نہ ہوا، ہم نے نماز چھوڑ دی۔ کیا سبب ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تعلق جو ایمان کا ہے اس کے اندر کتنی کی مضبوطی ہے۔ تو وجود انسانی کی توانائی کا سبب یہ خوراک جو ظاہری حصوں میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اسی طرح جو روح انسانی ہے اس کی توانائی عبادات سے ہے، اس کی وہ خوراک جو اللہ کریم نے اس کے لیے پسند فرمائی ہے اس سے ہے، جس کا نتیجہ اس کی رضا ہے، جس کا نتیجہ اس کا قرب ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہلاکت ملے لیکن اس سے پیشتر اسے راہ ہدایت نصیب نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں روز دیکھتے ایک وقت آتا ہے، ایک موقع آتا ہے جہاں غلط اور صحیح کا چناؤ ہر ایک کے سامنے آتا ہے۔ اب وہ کس راہ کا انتخاب کر رہا ہے، پھر اسی طرح کی مسافتیں ہوں گی، اسی طرح کی پھر منازل ہوں گی، اسی طرح کے پھر نتائج ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق میں کیا کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا ہے، حق پہنچانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام نے خادم ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ بھری دنیا میں کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق مجھ تک نہیں پہنچا۔ یہ اللہ کریم نے ایسے عظیم اسباب فرمائے۔ اب مجھے جو ضرورت ہے وہ دیکھوں، جو خبر مجھ تک آئی میں اس کے مطابق کیا کر رہا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو جب دیکھتا ہوں معزز سامعین کرام، بیشتر حصہ میرا مسجد کے حوالے سے، سلسلہ عالیہ کے حوالے سے اور اسی طرح کے انتظام و انصرام میں گزرتا ہے۔ یقین مانے شام جب ہوتی ہے اور اکثر جب میں سرہانے پر سر رکھتا ہوں تو معافی مانگ رہا ہوتا ہوں، کیوں
کہ دن بھر کی جو غلطیاں اور تجاوز میں محسوس کرتا ہوں کہ فلاں عمل بھی میرا کمزور تھا، فلاں بات بھی میری کمزور تھی، وہاں مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، وہاں میں تلخ ہو گیا، وہاں کمزوری تھی، مجھے ضرورت تھی کہ میں اس کی نشاندہی کرتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شام میں نے ایسی دیکھی ہو جس میں اس خوف کے ساتھ سراہنے پر سر نہ رکھو کہ میں نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو میں کسی اور کی بحث میں کہاں جاؤں جب ہر شام مجھے اپنی کمزوریوں سے فرصت نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی کہ میں مخلوق کی اعمال اپنے گلے ڈالتا رہوں، ان کو زیر بحث لاتا رہوں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ عملی زندگی جو بسر کر رہا ہے، شام کو اگر وہ بیٹھے دھیان دے اپنے دن بھر کے معاملات میں، تو اسے کوئی فرصت میسر آئے وہ کسی اور کو زیر بحث لائے، میں نہیں سمجھتا۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائی رکھے، ہمیں ہدایت پر رکھے، ہدایت کی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ پھر ایک اور بڑی باریک حصہ، کوئی بھی بدعملی یا عمل صالح، ہر دو صورت میں نتائج بھی دو آتے ہیں۔ ایک جس نے عمل صالح اختیار کیا اس نے استفادہ ذاتی حاصل کیا، صرف بات ذاتی نہیں رہتی، وہ استفادہ معاشرے میں آتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں معاشرے کا کوئی نہ کوئی پہلو اس عمل صالح سے مستفید ہوتا ہے، ایک نتیجہ ناراض ہو گئے۔ اسی طرح جب عمل بد کی بات آئے گی، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں کوئی خوشبو چھڑک دیتا ہے، ایک عمل کرنے والا اسے خود خوشبو جو ہے وہ اسے سانس مسحور کن محسوس ہوئی، پھر جو گرد و پیش ہے کیا انہیں خوشبو محسوس نہیں ہوگی؟ اور کہیں کوئی دھواں اٹھاتا ہے، آگ جلاتا ہے، تو جو آگ جلا رہا ہے، جو دھوئیں کی کڑواہٹ ہے، وہ خود بھی تو محسوس کر رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی تو جل رہی ہیں، تو اس نے بھی اس کا نتیجہ پایا، اور جو گرد و پیش ہے یعنی پورے معاشرے میں جتنا عمل ہے اس درجے کے اثرات معاشرے میں جائیں گے۔ اور جب یہ دو صورتوں میں ہم دیکھیں گے تو پھر حساب بھی دو صورتوں میں آئے گا۔ میری کوئی غلطی، ایک حساب تو وہ جو میں نے غلط کیا، پھر اس غلطی سے جو مخلوق خدا کو نقصان پہنچا، پھر اس کا حساب لگائیں نا، حساب کہاں تک چلا جائے گا؟ تو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا ذاتی فعل ہے، بھائی کہیں ایسی جگہ نہیں رہتے ہو جہاں اللہ کی مخلوق اور کوئی نہیں رہتی کہ صرف ذاتی فعل اور ذاتی اثرات۔ پھر قرآن و حدیث سے اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات تخلیق پر ہوتے ہیں، اس عالم آب و گل پر ہوتے ہیں، موسموں کے تغیر و تبدل اور دنیا پر جو حالات پیش آ رہے ہیں ان سب میں انسانی اعمال جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما، زلزلہ آیا، آپ نے درہ اٹھا کر زمین پر مارا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ تب سے آج تک پھر وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ اس درجے کی اگر آپ نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زلزلہ آ رہا ہے، بے شک اس کے کیمیائی حصوں میں تحقیق کیا ہوگی، لیکن ہر شے اللہ کریم کے دست قدرت میں، اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور افضل الخلق جسے شرف عطا فرمایا، یہ ساری ہر شے آپ قرآن کریم سے دیکھیں، زمین پر نہیں، ان آسمانوں کے حصوں پر، چاند، سورج، ستاروں پر اللہ کریم نے، اور اس تخلیق زمین پر کتنی مخلوق ہے، بارشوں کے برسنے، فضاؤں اور ہواؤں کے چلنے اور دیکھنے، ہر شے کو اللہ کریم نے انسان کی خدمت پر معمور کر دیا، اس کے تحت کر دیا۔ اب جو تحت ہے وہاں جو صورت پیش آئے گی وہ کیسی پیش آئے گی؟ جس کے ماتحت ہے جیسی صورت اسے پیش آئے گی ایسی۔ میرے تحت ایک نظم و نسق، اس نظم و نسق میں بہتری آئے گی میرے بہتر عمل کی صورت میں،
اس نظم و نسق میں بہتری آ نہیں سکتی اگر میرے معاملات کمزور ہیں، لا محالہ اس نظم و نسق میں کمزوری ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہیں، پھر ہمارا سب کا پورا زور ہوتا ہے کہ یہ خرابی کیوں ہے۔ خود ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اختیار کے مطابق، بھلے کوئی شے ہے بھلے کوئی معاملہ ہے، توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے معاشرے میں منصفی ہو، اور منصفی کا پیمانہ کیا ہے کہ جہاں مجھے کچھ ملنا ہے، جہاں پر میرا حق ہے اس سے زائد ہو تو یہ منصفی ہے، جہاں مجھ پر کوئی شے فرض ہے جسے میں نے ادا کرنا ہے اس میں اس درجے کی رعایت ہو، حالانکہ یہ رعایت نہیں رہتی، جاتی ہو جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس درجے کی رعایت ہو کہ جیسے میں چاہوں ویسے ہو۔ تو اسی گرد و پیش دیکھیں یہ چیزیں آپ کو عمومی اور عام معاملات میں نظر آئیں گی۔ پھر فرمایا میرے اللہ کریم نے وَلَكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ عمل صالح ہوگا انجام اعلیٰ ہوگا، عمل عمومی ہوگا انجام عمومی ہوگا، عمل بد ہوگا انجام بد ہوگا، سخت ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں۔ قیامت کے دن مخلوق کے حساب کتاب میں یہ بات آیات کریمہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں گروہ در گروہ کر دیے جائیں، تمام جمع ہوں گے پھر گروہ در گروہ کر دیے جائیں گے۔ تو سمجھ آتی ہے کہ جیسے جیسے اعمال ہوں گے اگلے اور پچھلے اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے کردار، جیسا جیسا حال انہوں نے اختیار کیا تھا اس کے مطابق گروہ ہوگا۔ اب جیسے اعمال تھے اس سارے گروہ کا پھر نتیجہ جو ہے ویسا ہوگا، وہ ایسے اپنا جواب قیامت کے دن پائے گا۔ آج ہم اچھے لوگوں کو اچھا مانتے ہیں، نیک صالح لوگوں کو نیک صالح مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے کلی معنوں میں نہیں آتا۔ ہم عمومی طور پر اچھائی اختیار نہیں کرتے، اب وہاں کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، صالح سمجھتے ہیں۔ یہاں اپنے معاشرے کو اگر میں دیکھوں تو ہمارے معاشرے میں ولی اللہ کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اب ولایت کیا ہے؟ اللہ کریم تو ہر صاحب ایمان کو ولی اللہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم، اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان ایک درجے کا ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ اب اس سارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس تک جو رسائی ہے اس سے استفادہ دنیا کا لے لیا جائے، جس زندگی کے اختیار کرنے سے، جس عمل صالح کے اختیار کرنے سے ہم معتقد ہو رہے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، ان اعمال کو، زندگی کے ان پہلوؤں کو ہم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو عمومی سطحی جو سوچ ہے اور جو ذاتی سوچ ہے اس میں نتائج اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ اپنے ہر حصے کو، چاہے وہ بات ظاہر کی ہو چاہے وہ بات باطن کی ہو، سوچ کی باریکیوں تک کی ہو، اسے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امتحان گاہ میں بیٹھنے والے کی استعداد امتحان کے مطابق نہ ہو، کیونکہ رب کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ کسی پر تباہی یا ہلاکت نہیں آتی تاکہ وہ خود ظلم نہ کریں، وہ خود کفر و شرک نہ کریں، اور پھر جیسا جیسا کوئی اختیار کرتا جائے گا اپنے اپنے درجے میں داخل ہوتا جائے گا۔ پھر فرمایا وَمَا رَبُّكَ
بغافل عما یعملون، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ہم تو اپنے نظام حیات میں پھر لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی مجھے بتائے کیا ہو رہا ہے، کہیں سے میں دیکھوں، کوئی ذریعہ کروں معاملات میں بہتری لانے کی، تو وہاں کیا ہے؟ عما یعملون، کوئی شے ایسی ہے نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے روبرو نہ ہو، کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کی باریکیاں نیت تک وہ نہ جانتا ہو۔ ہمارے سامنے لوگ کلام کرتے ہیں معتقد ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ ایسا کلام کرتے ہیں ہمیں ان سے نفرت ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہمارا انحصار اس کلام پر ہوتا ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہم تو کلام کو دیکھ رہے ہیں، اس کلام کے پیچھے جو کیفیت اور حال نیا خانے میں ہے جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسے وہ بھی دکھائی دے رہی ہے، اس کے حضور وہ بھی حاضر ہے۔ تو وما ربک بغافل عما یعملون، پہلا حصہ جو فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں۔ پھر فرمایا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کوئی فرشتوں کی لکھائی کی غلطی لگ گئی ہوگی، یا تمہارا ظاہر کرنا یا تمہارا اپنا پیش کرنا، کر کچھ رہے ہو کہہ کچھ رہے ہو جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نہ جانتے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب جب بات آتی ہے نا ان کے اعمال سے، اس سارے بیان کو آپ اس حساب پر لے جاؤ جو روز محشر پیش آ رہا ہے، جو متصل بیان ہو رہا ہے، اسی حساب کو دنیا کی زندگی پر لے آؤ تو بھی اسی طرح یہ بات واضح ہوتی ہے، اور اسی حساب کو اپنے پر لے آؤ، آج کی زندگی پر لے آؤ، تو یہ ساری صورت سامنے آ جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ صبح سے شام تک جو ہمارے معاملات ہیں ان میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی ماں باپ کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، جن کی تعظیم ہے ان کے سامنے ہم اس انداز سے کلام کر سکتے ہیں، جس کی جتنی تعظیم ہے کلام تو کجا، انداز بھی اس کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہر عمل، میرا ہر کلام، میرا ہر آنکھ کا دیکھنا، میری ہر آنکھ کا سننا، یہ سارا اللہ جل شانہ کے روبرو ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی طریقہ بتائیں، کون سا طریقہ بتائیں جی، کیا درکار ہے؟ اللہ کی تلاش، اللہ کریم نعوذ باللہ کو اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہ اللہ کو گم ہو گئے جو ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں تلاش جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی بصارت کے علاج کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی نابینا یہ کہے کہ مجھے دن کی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو سورج ڈھونڈنے کی ضرورت تو نہیں پیش آتی، اس کی آنکھوں کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بینائی بحال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، کوئی شے بعید نہیں ہے اس کی ذات سے۔ ہمارے لیے ہو سکتی ہے بات کہ ماضی ہو گیا، حال ہے، مستقبل ہے، اس کے حضور ہر شے ہمہ وقت حاضر ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اپنی بینائی درست، اور مجھے بتائیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے کے کوئی طریقہ مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمیں اللہ جل شانہ کی ذات تک رسائی نصیب، واحد در ہے۔ اور ایک بات ہوتی ہے اپنے تعلق یا محبت میں، بندے مومن پر یہ اعتراض کافر کر سکتا ہے کہ تو امتی ہے اس لیے تو بات کر رہا ہے، تو نبی مانتا ہے، تو اس لیے میں کیوں مانوں؟ اور بھائی زندگی کا کوئی سوال اٹھا لاؤ،
کسی خطے کی بات کر لو، کسی رنگ و نسل کی بات کر لو، کسی معاملے کی بات کر لو، کسی قانون کی جزا و سزا، وراثت، کوئی قانون اٹھا لو، اسے دنیا کے قوانین پر اطلاق کرو اور پھر ان قوانین کے تحت اختیار کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے اپنی حدوں میں داخل ہو جائے۔ اور صدیاں شہادت دے رہی ہیں کہ جہاں جس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت اختیار کیا گیا وہاں منصفی ہوئی ہے، انصاف ہوا ہے، وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ اور یہ شہادت کوئی مبہم شے نہیں ہے موجود۔ پھر ہمیں جو ہم اپنی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں چل رہے ہیں، ہم نہ دیکھیں اپنے رشتوں میں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے ذاتی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات، پھر اگر ہم نہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، تقریر کا وقت ہے میں بولتا رہوں، آپ مسجد ہے، جمعۃ المبارک ہے، بیان ہو رہا ہے، آپ سنتے رہیں، تو کیا یہ وقت ٹھہر جائے گا؟ پہلے ٹھہر گیا تھا کہ اب ٹھہر جائے گا؟ تو یہی تو اشرف الخلق ہونے کی نشانی ہے کہ اس باریکی کو یہ مخلوق سمجھے، اور کسی بھی سمجھداری کی نشانی ہوتی ہے اس سمجھداری پر عمل، اور جب عمل صالح ہو تو زندگی محترم سامعین کرام گزر رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمل بد سے گزرتی زندگی کے اندر کوئی سکھ ہو، گزرنا پھر بھی ہے لیکن مٹھاس عمل صالح سے ہے زندگی کی۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی رکھے کہ یہ باریکی ہمیں سمجھو۔ پھر دوسرا پہلو تلاش سے ہٹ کر ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، یہاں بات آ گئی کہ تلاش کی، تلاش کرنے کی نہیں ضرورت، ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اپنے آپ کو تلاش کرو کہاں۔ پھر دوسری بات آتی ہے اللہ کا راضی ہونا۔ جب بات عمومی بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جس راہ کو اس نے پسند کیا ہے اس کی پسند کے مطابق عمل کا اختیار کرنا۔ ہم نے اس کا مطلب ایسے لے لیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا جیسے کوئی روٹھا ہوا ہو اور اس کو راضی کرنا۔ کون ہے جی وہ مخلوق جو شکرانے سے نکل کر اس کی رضا کے لیے کہے کہ میری اتنی عبادت ہوگی ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا اس سارے کا افزانہ میں نے ادا کر دیا، بدھار اللہ پر آ گیا؟ کون ہے ایسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، افضل الخلق، امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم عن الخطا، استغفار تسبیح پڑھتے، اور استغفار پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے آپ کو ہم دیکھیں نا، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو جب بات اللہ کی رضا کی آتی ہے تو اس سے مراد جس راہ کے اختیار کرنے کا اس نے فرمایا اس سے اختیار کیا جائے۔ ہم نے تبلیغ سے لے کر عمومی کلام تک کیا سمجھ لیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ روٹھے ہوئے جو ہم نے اللہ کو راضی کرنا، تو قریب ہے بات حساب کتاب کی آ جائے، سارا زندگی سجدے میں گزر جائے، شکرانہ ادا نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ بندہ کہے کہ میں نے اپنی بات یا اپنے کمال سے میں نے اللہ کی رضا حاصل کی۔ غفور الرحیم ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، اسے احتیاج نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کی جب بات آتی ہے تو معزز سامعین کرام، جو حصے اس نے ارشاد فرمائے ان کے مطابق عمل اختیار کرنے کی طرف بات آتی ہے۔ ہم اس کو اپنی اردو زبان کے مطابق رضا اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی روٹھا ہوا اور اس روٹھے ہوئے کو راضی کرنا ہے، تو حساب کتاب وہاں نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے کہ کسی کا حساب کتاب ہو، اس کے لیے پھر اور راہ بھی بچتی کوئی۔ اللہ کریم یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس فرصت کے وقت میں اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی عمل صالح سے مزین ہو،
دنیا کی زندگی ایمان سے گزرے، دنیا سے روانگی بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔